بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 228۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جس کا حیض مسلسل جاری رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، پس جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون کو صاف کرنا، پھر غسل کر کے نماز پڑھنا۔ پھر راویہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہاں تک کہ اس نماز کا وقت آ جائے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھے حیض کا خون مسلسل آتا رہتا ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ اصل میں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حیض کا خون، مینسز اور ماہواری جو خواتین کو آتی ہیں، اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے یہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم جو عورت کو خون آتا ہے اور 10 دن سے جو زیادہ آتا ہے وہ حیض کا خون نہیں، ماہواری کا خون نہیں، بلکہ اسے استحاضہ کا خون کہتے ہیں، یا اسے بیماری کہہ سکتے ہیں۔ یعنی حضور کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو 3 دن سے کم دیکھو اور 10 دن سے زیادہ دیکھو، وہ حیض کا خون نہیں بلکہ وہ رگ کا خون ہے، وہ بیماری ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں خاتون نماز بھی پڑھے گی اور دیگر تسبیحات اور اذکار وغیرہ بھی کر سکتی ہے۔ ایسی عورت جسے بیماری ہے کہ 10 دن سے زیادہ خون آتا رہتا ہے، یہ عورت، اور جسے سلسلے بول کی بیماری ہے، مرد ہو یا خاتون، یعنی جسے پیشاب کے قطرات وغیرہ آتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے ایسے افراد کو معذور کہتے ہیں، یعنی ان کو عذر لاحق ہے۔ اب ایسے بندے مسلمان ہیں، عاقل ہے، بالغ ہیں، نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے اوپر ایک نماز کے وقت، یعنی فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ زور کا وقت جب شروع ہو گیا تو وہ اچھے طریقے سے پاک صاف ہو کے صاف انڈرویئر لیں، اور انڈرویئر کے اندر جو ہے ایک کپڑا بھی مزید رکھ لیں جو صاف ستھرا ہو، اور پھر اسے پہن کے اچھے طریقے سے وضو کریں۔ اب زور کے وقت انہوں نے اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کر لی، اب وہ نماز پڑھیں، زور کی نماز پڑھیں۔ اب زور سے لے کے عصر کا وقت شروع ہونے تک وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، یہ جائز ہے احناف کے نزدیک، جب تک کہ وضو کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹ جاتا، یعنی پیشاب یا پخانہ یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت کے قیاس کسی اور وجہ سے اگر وضو نہ ٹوٹے تو پیشاب کی قطرات آنے کی وجہ سے جنہیں بیماری ہے، یا جو استحاضہ والی عورت ہے، رگ کا خون آتا ہے یعنی بیمار ہے، اسے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ مسئلہ ہے کہ وہ زور کے وقت اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرے، اور عصر تک جو ہے وہ نماز، اذکار، تسبیحات، سجدہ تلاوت، سجدہ شکرانہ، ہر شے وہ کر سکتی ہے۔ جو ہی عصر کا وقت شروع ہوگا، اب آٹومیٹک خود بخود اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب عصر کے وقت وہ انڈرویئر کے اندر جو اس نے کپڑا رکھا تھا ایکسٹرا، وہ چونکہ ناپاک ہو گیا پیشاب کی قطرات کی وجہ سے یا بلیڈنگ کی وجہ سے، اس کپڑے کو جو ہے یا تو بدل دے یا اس کو اچھے طریقے سے دھوئے کہ اس سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اگر انڈرویئر بالکل صاف ستھرا ہے اور انڈرویئر کے اوپر جو ہے پیشاب کی قطرات یا بلیڈنگ وغیرہ نہیں پہنچی تو وہ بالکل صاف ہے، اس کے اندر نیا کپڑا رکھنا چاہے تو نیا رکھ لے، 2 3 4 کپڑے اپنے پاس ایکسٹرا رکھ لے، اگر نہیں ہے اس کے پاس تو وہی کپڑا جو رکھا تھا پہلی نماز کے اوپر اسے اچھے طریقے سے دھوئے اور اسے خشک کر لے۔ خشک کپڑا ہوگا تو اس کی سکن متاثر نہیں ہوگی، تو وہ عصر کے وقت دوبارہ یہ سارا چینج کر لے، اور عصر سے لے کے مغرب تک وہ جتنی مرضی نمازیں، فرض، نفل، قضا وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہر نماز کے وقت اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ایک اور مسئلہ فقہ احناف اور شوافی کے درمیان یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ آسانی ہے، زور کے وقت اس نے اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کر کے وضو کیا تو عصر تک احناف کے نزدیک جو ہے وہ جتنی فرض نمازیں، قضا ہو، ادا ہو، نفل ہو، وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن شوافی کے نزدیک جو ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، یعنی زور کے وقت اکثر زور کی نماز پڑھ لی ہے، زور کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اب وہ زور کے وقت میں ہی اگر وہ قضا کوئی اور نماز پڑھنا چاہتا ہے یا نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اسے اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن احناف کے نزدیک اس پورے وقت کے اندر اس ایک وضو ہی سے وہ جتنی مرضی نمازیں، فرض، نفل، قضا،
پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، بشرط کہ اور کسی وجہ سے وضو نہ ٹوٹے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔